يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ عیشا بھی موجود ہیں، اور عیشا جس دن میرے ساتھ ہوتی ہیں تو اس دن بہت ہی معلوماتی پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ پروگرام کے عنوان سے لے کے اس کے مٹیریل کی سرچ اور پھر اس کی پریزنٹیشن تک عیشا بہت محنت کرتی ہیں۔ تو جی عیشا، آج ہم اپنا پروگرام کس ٹاپک پہ کر رہے ہیں؟ ہم خانہ کعبہ کے 6 دروازوں کے اوپر اپنا پروگرام شروع کریں۔ جی ناظرین، تو آج کا ہمارا پروگرام بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کے جو 6 دروازے ہیں ان کی تاریخ پہ ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے عظیم گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس کی چھت تھی اور نہ ہی دروازہ۔ گزشتہ 5000 برسوں میں اب تک خانہ کعبہ کے کل 6 دروازے تبدیل ہو چکے ہیں، اور جو سب سے آخری اور موجودہ دروازہ ہے وہ شاہ خالد بن عبدالعزیز کے حکم پر احمد بن ابراہیم نے تیار کیا تھا۔ خانہ کعبہ کا پہلا دروازہ۔ تاریخ کے مطابق خانہ کعبہ کا سب سے پہلا دروازہ تبا بادشاہ نے لگایا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق یہ واقعہ بعثت نبوی سے صدیوں پہلے کا ہے۔ تبا ہی وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کو پاک صاف کیا، اس کا دروازہ بنایا اور لگایا، اس کی چابی تیار کی، اس پر غلاف چڑھایا اور اپنی اولاد میں جرم کو اس کی وصیت کی۔ جی ناظرین، تو خانہ کعبہ کا دوسرا دروازہ مورخین کے مطابق تبا بادشاہ کا تیار کردہ باب کعبہ لکڑی سے بنایا گیا تھا، جو پورے دور جاہلیت میں موجود رہا۔ بعثت نبوی اور عہد اسلامی کے ابتدائی دور کے بعد 64 ہجری میں دوسرا دروازہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں لگایا گیا۔ انہوں نے 11 ہاتھ لمبا دروازہ تیار کیا جسے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا۔ خانہ کعبہ کا تیسرا دروازہ۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر والا دروازہ تبدیل کر کے دوبارہ 6 ہاتھ لمبا دروازہ لگایا۔ اب ہم بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کے چوتھے دروازے کی۔ خلافت عثمانیہ کے بادشاہ مراد رابع یا مراد چہارم کے دور میں 1045 ہجری میں خانہ کعبہ کا دروازہ دوبارہ تبدیل کیا گیا، جو 1356 ہجری تک قائم رہا۔ اس بار اس پر چاندی کی کلئی کی گئی اور 200 رطل سونا چڑھایا گیا۔ خانہ کعبہ کا یہ پہلا دروازہ تھا جس پر کلاکاری کی گئی تھی۔ یہ دروازہ خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار پر مسلسل 300 سال تک حجاج کرام کا استقبال کرتا رہا۔ خانہ کعبہ کا پانچواں دروازہ۔ سعودی سلطنت کے بانی شاہ عبدالعزیز آل سعود نے 1363 ہجری میں خاص طور پر ایک نیا دروازہ ذاتی دلچسپی کے تحت تیار کیا۔ نیا دروازہ اس لیے بھی تیار کیا گیا کیونکہ کعبہ کا پرانا دروازہ طویل عرصہ گزر جانے کے باعث کمزور ہو گیا تھا۔ شاہ عبدالعزیز کے حکم پر خانہ کعبہ کے لیے نیا دروازہ 3 سال کی محنت سے تیار کیا گیا۔ اس کی بنیاد فولاد سے بنائی گئی۔ لکڑی سے تیار کردہ اس دروازے پر سونے اور چاندی کی ملمہ کاری کی گئی۔ خانہ کعبہ کا چھٹا دروازہ جو موجودہ دروازہ بھی ہے، یہ شاہ خالد بن عبدالعزیز کے حکم پر اس کو احمد بن ابراہیم بدر نے مسلسل 1 سال کی محنت سے تیار کیا، جو 1398 ہجری میں خانہ کعبہ کی زینت بنایا گیا اور آج تک قائم ہے۔ اس کی تیاری میں 280 گرام سونے کے ساتھ ساتھ 10,43,020 سعودی ریال بھی خرچ ہوئے۔ واضح رہے کہ خانہ کعبہ کے دروازے زمین پر موجود کسی عمارت کے سب سے پرانے دروازے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پرانے دروازے آج بھی سعودی عرب کے قومی ثقافتی ورثے میں محفوظ ہیں اور
سعودی عرب کی شاندار تاریخ، ثقافت اور تہذیب کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ دنیا آج بھی خانہ کعبہ کے ان دیرینہ دروازوں کی زیارت کرتی ہے۔ حال ہی میں ابو ظہبی میں لور میوزیم میں دیگر تاریخی اور نادر و نایاب اشیاء کے ساتھ کعبہ کے دروازے بھی نمائش کے لیے پیش کیے گئے۔ تو ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا جس میں ابواب کعبہ کی تاریخ پر ہم نے روشنی ڈالی۔ بیت اللہ شریف تمام امت مسلمہ کے لیے مقدس ترین مقام ہے اور اس کا دروازہ، اس کو چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ تو ابھی جو چھٹا دروازہ لگا ہوا ہے، تو پہلے 5 دروازے بھی سعودی عرب نے ایک میوزیم میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ اب ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی۔ اللہ حافظ۔